ضم کر دی تو کیا نظریے سے متاثر ہو کر آپ نے اپنی پارٹی ضم کر دی یا کوئی دوسرے معاملات ہیں؟ ایک منٹ. دوسرا سوال میرا منسٹر صاحب سے ہے کہ آپ نے کلین سویپ کی بات کی تو کس بنیاد پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کرے گی؟ وہاں پہ حالات دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں اور وفاق میں بھی مطلب حکومت آپ کی ہے, مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے, تو کلین سویپ کس طرح کرے گی؟ اچھا, سب سے پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کی نظریہ میں کیا, ہمارے ویژن اور نظریہ یہی تھا کہ جب تک ہم ملک کو معاشی طور پر ٹھیک نہیں کرتے تو اس وقت تک نہ بے روزگاری ختم ہو سکتا ہے, نہ مہنگائی ختم ہو سکتا ہے, اور نہ ہماری محتاجی ختم ہو سکتا ہے ورلڈ بینک اور IMF سے. یہ ہمارا ویژن تھا اور یہی ویژن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. اسی لیے باقی چیزیں جو ہے وہ خود بخود ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جاتا ہے, مگر امپورٹنٹ اور اہم چیز جو ہے وہ معاشی اکنامکلی ملک کو مضبوط ہونا ہے, اور وہ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے, ہم نے اتفاق کرنا ہے. تو ہم اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا منسٹر صاحب سے, ہاں, کہ یہ جو دہشت گردی, دیکھو یہ 40 سال پراکسی وار چلا ہے اس بیلٹ کے اوپر. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا, پاکستان مسلم لیگ نون نے, تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی 50 سال میں اب اور نہیں ختم کر سکتا تھا اگر یہ آئین وہاں ایکسٹینڈ نہ ہوتا. ابھی الحمدللہ دیکھو بے نظیر مری لیاقت باغ میں محترمہ وزیر اعظم ایکس 2 دفعہ وہ وزیر اعظم رہی تھی, صرف اتنا کہا گیا کہ بیت اللہ مسعود نے بندے بھیجے تھے. اب بھی ہم نے بیت اللہ مسعود والا علاقہ ختم کر دیا. وہی قانون وہاں بھی ہوگا جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں, وہ وانا میں بھی ہوگا, وہ گدہ میں بھی ہوگا, وہ خیبر میں بھی ہوگا, اور وہ باجوڑ میں بھی ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئے. جی ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ کسی دباؤ سے تو نہیں آئے؟ یہ نامناسب جو شاہ جبر صاحب نے باتیں کی, بہت مدلل باتیں کی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنے سینئر لوگ ہیں صحافی, اس نے ہر ایک چیز بتا دی کہ نواز شریف نے کیا دیا پاکستان کو اور مسلم لیگ نے کیا دیا اور کیوں ہمارا. اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کر کے اس ملک کے لیے کام کرے اور اس سے کام لے. اس میں اور کوئی بات ہو ہی نہیں, اس کی سمپل بات ہے, سمپل میتھمیٹکس ہے, اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا. گزارش یہ ہے, اشتیاق صاحب, یہ جو آپ نے بات کی, دیکھیں جو عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی ہے, ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. معاشی طور پہ IMF کے پروگرام کے وہ قسط نہ ملنے کے باوجود ایک بہترین بجٹ پیش کیا گیا, متوازن بجٹ پیش کیا گیا, عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. پریس کانفرنس میں امیر قام صاحب نے اور شاہ جی گل افریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سبسٹائز آٹا اور یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا, اور یہ جو قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا, یہ 3-4 سال کی جو پچھلی حکومت ہے وہ امید کی کرن نہیں ہے. جو آپ نے کلین سویپ کی بات کی ہے, 9 سال سے خیبر پختونخوا کی جو ایک جماعت مسلط تھی, اس کی بیڈ گورننس, اس کی کرپشن اور ادارے جو اس نے تباہ کیے ہیں, آج خیبر پختونخوا کے عوام کی امید جو ہے صرف مسلم لیگ کی ہے. اور یہ ابھی اس 9-10 ماہ کے عرصے میں جب سیلاب کی ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے صوبے پہ بھی آئی, سندھ اور بلوچستان میں, ان مشکل حالات کے باوجود جس طرح موجودہ حکومت نے, اتحادی حکومت نے ان کرائسس کو فیس کیا اور عوام کو ریلیف دی, ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے خیبر پختونخوا کو امن دیا, پاکستان کو امن دیا. اب دوبارہ پچھلی جو حکومت کی ناقص پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی تھی, وہ بھی امید صرف مسلم لیگ پہ ہے, عوام کو مسلم لیگ کی قیادت پہ ہے. تو معاشی طور پہ امن تب آئے گا, عوام کو ریلیف تب ملے گا جب معاشی طور پہ مستحکم ہوگا, جب امن ہوگا. تو وہ امید صرف اور صرف مسلم لیگ کی قیادت سے ہے. اور اب خیبر پختونخوا کے اندر عوام نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے مسلم لیگ پر. تو اسی لیے بنیاد پر میں کہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پارٹی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا, پوری جماعت ہے, پوری جماعت کو آپ نے اپنی پارٹی میں ضم کر لیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں مسلم لیگ نون نظریاتی کے نام سے بھی ایک پارٹی کام کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نظریاتی جس نے 2-3 پروگرام بھی کیے ہیں, ان کو آپ مسلم لیگ کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اس میں جو کچھ سرکردہ لوگ بھی ہیں, کیا ان لوگوں کو آئندہ آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بات آپ دیکھیں گے تو آپ نے وہی پروگرام آپ نے دیکھے بھی, میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہم نے کنونشن کیا
اور یا اسلام آباد میں اس لیے کہ اسلام آباد میں بھی یہ لوگ دیکھ لیں. ہماری 36 اضلاع ہیں ماشاء اللہ, اس کی تمام صدور جنرل سیکرٹریز ہماری کیبنٹ ہمارے ٹکٹ ہولڈر سارے اس میں موجود تھے. اگر آپ میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اگر آپ احتماد کی کرتے ہیں تو احتماد میں بھی ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے انکلوڈنگ وہی گلیات تک وہ سارے اس میں شامل تھے اور آ گئے. وہ سارے لوگ جانتے بھی تھے. اگر آپ آتے اور اس کو دیکھ لیتے سچ طرح کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کی اپنی بات اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس کا اپنا سوچ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے وہ بات بالکل کیٹیگریکلی کر دی کہ ہم کو نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا رول ہے, کیا کارکردگی رہی, اور ہر ایک کو جانتا ہے. وہ اس طرح بندہ ہے. میں نے ابھی اس کو دیکھ سے دیکھے اس کو ہر ایک چیز ہر ایک لمحہ یاد ہے. تو میں ان لوگوں کے بارے اگر چل ہے تو یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کرائسس میں کیا رول رہا, وہی جو پارٹی پر مشکل رہی اس میں کیا رول رہا. اگر نواز شریف صاحب پر مشکل رہی 2018 میں جو بندے پارٹی کا ٹکٹ ہی نہیں لیتے اس کو واپس کرے پہن کے, شیر کی نشان پر انتخاب ہی نہ لڑے اور آپ ٹکٹ دے اس کو پہن کے, تو اس کو پھر پارٹی کے ساتھ میں نہیں چاہتا کیا واسطہ اور کیا بات کرتی. جو پارٹی ہے اوریجنل, جو نواز شریف کے ساتھی ہیں, جو پی ملن کے ساتھ کھڑے, وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے. ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس میں اس طرح کوئی بات نہیں, کوئی دوسری بات نہیں. میں کہتا ہوں اگر سب سے منظم پارٹی ہے تو وہ بھی کے پی کے میں, کے پی کے مسلم لیگ انشاءاللہ. جاوید آپ جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. جی جی سر, اسی جگہ پر اسی کرسی پہ بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنسز بھی ہوئی جو کہ بالکل کانسولر لیول کی تھی, اور وہ تمام میڈیا نے لائیو براہ راست دکھائی. لیکن آج اتنی بڑی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, بلیک آؤٹ ہے ہر طرف, کیا وجہ ہے اس کو تو مجھے آگے ہمیں نہیں ہے پتا. جنرل سیکرٹری صاحب بتا سکتے ہیں. جنرل سیکرٹری صاحب کو خود کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں. سر جی, آپ کو میں نے ایک سوال کیا تھا, آپ کسی دباؤ میں آئے ہیں یا محبت میں آئے ہیں؟ دباؤ میں اگر دباؤ میں آتا تو پھر شاید میں 2019 دباؤ میں آتا. جب میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا, فیڈرل میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اگر میں اپنے اونٹوں کو بیچتا, اگر میں اپنے اونٹوں کو بیچتا تو میں پی ٹی آئی میں جاتا, صوبے میں بھی ان کو حکومت تھا اور مرکز میں بھی ان کو حکومت تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرح نہیں ہوں جیسا کہ کوئی سوچے یا کہے وہ غلط کہتا ہوگا, وہ تہمت لگاتا ہوگا. ہم کسی کے کہنے پر نہیں آئے, ہم صرف ملک اور پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے آئے کہ اس کو اس مشکل سے صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون, ہماری جو میاں نواز شریف صاحب ہے, جو صدر صاحب ہے میاں شہباز شریف صاحب, اس ملک کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس ملک کو نکالیں گے.